الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز ناظرین، کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے مجھے موقع مل رہا ہے۔ کچھ مصروفیات تھیں، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے آ نہیں سکا، لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جو مجھے بہت ضروری بیان کرنے ہیں، کیونکہ آج کل اس پر مخالفین بہت شور کر رہے ہیں۔ خاص کر جو محرم گزرا ہے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، قاتلان حسین اور صحابہ کرام پر اعتراض ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا کردار کچھ نہیں تھا سیدنا حسین کے پورے معاملے میں۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ صرف یہ بیان کروں گا کہ صحابہ کرام اور ان کی اولاد کا کیا کیا کام تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں، پورے واقعے میں، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کے سامنے بغیر کسی دیر کے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ان صحابہ کرام کی بات کروں گا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے تھے تو کن کن صحابہ کرام نے کیا کیا باتیں کی، ٹھیک ہے جی؟ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک صحابی ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے جلال العیون، اس کا جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 213۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقام حاجز، جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے منزل حاجز سے جانب کوفہ توجہ کی، ایک چشمہ آب پر پہنچے کہ عبداللہ بن مطی نزدیک اس چشمے کے مقیم تھے۔ جب ان کی نظر امام حسین پر پڑی، استقبال کر کے کہا، میرے پدر و مادر آپ پر سے فدا ہوں، آپ اس شہر میں کیوں تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اہل عراق نے بلایا ہے۔ عبداللہ بن مطی نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کو مارز تلف میں نہ رہے اور حرمت اسلام و قریش عرب کو ضائع نہ کیجیے کہ سب کی حرمت آپ کی حرمت سے وابستہ ہے۔ بخدا سوگند اگر یہ ارادہ کیجیے گا کہ سلطنت بنی امیہ سے لیجیے، وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے اور آپ کو مار ڈالنے کی کسی مسلمان کے مارنے سے پرواہ نہ کریں گے اور کسی سے نہ ڈریں گے، ٹھیک ہے؟ پس اگر ہرگز آپ کوفہ نہ جائیے اور بنی امیہ کے معترض نہ ہوں۔ یہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، کوئی شاید یہ کہے کہ وہ صحابی کا ثبوت کیا ہے اس کی کہ صحابی رسول ہیں۔ یہ آپ دیکھیں الاصابہ، عبداللہ بن مطی الاسود، یہ وہی صحابی ہیں۔ ذکر ابن عبان و ابن قانع وغیرہ ما فی الصحابہ، تو ان کو صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثم سکن عبداللہ بن مطی مکہ تھا، انہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی اور واقعہ حرہ میں جو ہے وہ یہاں مدینہ سے جو ہے وہ انہوں نے مکہ گئے تھے مدینہ سے جب واقعہ حرہ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ وواظر ابن زبیر علی امرہ لمت دار خلافہ، جب عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا یزید کی موت کے بعد تو عبداللہ بن زبیر نے ان کو کیا اپنا وزیر بنایا تھا، ٹھیک ہے جی؟ وقتل عبداللہ بن مطی، قتل عبداللہ بن مطی یوم اذن وحملت راسہ ما راس عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہی قتل ہوئے اور ان کا سر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہی لایا گیا۔ تو صحابی رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ یہ کوفہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیں گے، منافق ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو صحابی سیدنا حسین کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا کیا رول تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ عمار بن السلامہ الدالانی، یہ شیعہ کتاب ہے 72 ستارے، ٹھیک ہے جی؟ تو 72 ستارے شیعہ کی کتاب اصل قرار ہوئی کی ہے۔ یہ عمار بن نبی سلمہ کے دلانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہ ان 72 شہداء کے نام گنوا رہے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ تو ان میں ایک کا نام کیا ہے؟ عمار بن سلمہ، وہ کیا ہے؟ صحابی رسول تھے۔ تو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں واقعہ کربلا میں، لیکن یہ مخالفین کیا کرتے ہیں؟ نام لیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ دیکھیں اور کون کون صحابہ کرام تھے۔ یہ دیکھیں، انس بن الحارث قتل مع حسین علیہ السلام من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس بن حارث بے سیدنا حسین کے ساتھ قتل ہوئے اور اصحاب رسول میں سے تھے۔ دیکھتی جائیں اب کتنے صحابہ کرام بقول شیعہ، یہ شیعہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟
یہ موجم رجال حدیث شیعوں کی موت پر کتاب ہے اسماء الرجال کی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انس بن حارث سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوئے اور صحابی رسول تھے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اس کے بعد دیکھیں حبیب بن مظاہر. ٹھیک ہے, یہی شیعہ کتاب 72 تارے اس میں بیان کرتے ہیں شہداء کربلا کا. کہتے ہیں کہ شہید ثالث علامہ نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ حبیب بن مظاہر کو سرکار دو عالم کی صحبت میں رہنے کا بھی شرف حاصل ہوا تھا. انہوں نے ان سے احادیث سنی تھی. وہ علی بن ابی طالب کی خدمت میں رہے اور تمام لڑائیاں جمل صفین نہروان میں ان کے شریک رہے. شیخ توسی نے امام علی بن ابی طالب اور امام حسن امام حسین سب کے صاحب میں ان کا ذکر کیا ہے. یہ 72 تارے شیعہ کتاب, اور ان کو جو ہے وہ صحابی کہا گیا کہ ان کو حبیب بن مظاہر کو. ٹھیک ہے جی, یہ بھی صحابی ہیں اور کربلا میں شہید ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے والے ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول. یہ مقتل ابی مخنف, یہ ابو مخنف شیعہ تھا اس کی, اور شیعہ اکثر کتابیں جو ہے وہ امام حسین کی حوالے یہاں سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ان کا خود ہی شیعوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی, وہاں دیکھیں صفحہ نمبر 52 پہ 52 صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام حشام اور عبداللہ بن عباس کی گفتگو. عبداللہ بن عباس ان کو روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں. عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوئے. ابن عباس کہنے لگے اے میرے برادر ام, یعنی چچا کے بیٹے, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا عراق جانے کا ارادہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ارادہ ہے. ابن عباس نے کہا اے برادر ام, آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا, آپ کے بھائی سے دغا بازی کی. میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دغا بازی کریں گے. میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہاں سے نہ جائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام ان کی اس بات پر رضامند نہ ہوئے. یہ شیعہ کی کتاب مقتل حسین, اور اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا یہ آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سیدنا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ, انہوں نے بھی روکا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وہی کتاب مقتل حسین, مقتل ابی مخلف. اس میں کیا ہے کہ امام حسین محمد حنفیہ کے پاس آئے, انہوں نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور کہا میرا عراق جانے کا ارادہ ہے اور میں اپنے جداد بھائی مسلم کے لیے بہت پریشان ہوں. محمد حنفیہ نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں جنہوں نے آپ کے بابا کو قتل کر دیا, آپ کے بھائی سے چال بازی کی, اپنے جد کی قبر کے پاس رہیں. اگر ایسا نہ کرتے تو خدا تعالیٰ کی حرم مکہ چلے جائیں, وہاں آپ کے بہت ہمدرد دوست ہیں. آپ نے فرمایا عراق جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. یہ صحابہ کرام ان کی اولادیں ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دے رہے ہیں, ان کو روک رہے ہیں. ساتھ کن کا دیا ہے؟ سیدنا حسین کا ساتھ دیا ہے, نہ کہ کوفیوں کا اور کس کا, یزیدیوں کا. آگے چلے, یہ 72 تارے وہی کتاب جس میں شہداء کربلا کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 80 جابر بن عروہ الغفاری. کیا آپ صحابی رسول تھے؟ آپ نے سرور کائنات کی موجودگی میں جنگ بدر و حنین وغیرہ میں شرکت کی. 72 تارے. تو یہ صحابی تھے جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں, لیکن کبھی ذکر نہیں کریں گے شیعہ ان کا. آگے چلیں, یہ مالک بن انس المالکی. یہ مالک بن انس دوسرے ہیں, وہ انس بن مالک دوسرے ہیں, یہ مالک بن انس دوسرے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آپ حضور سرور کائنات کے صحابی تھے اور راوی حدیث. تو یہ بھی صحابی ہوئے جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں سیدنا حسین کے ساتھ. اب کس منہ سے یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام اور ان کی اولادیں ساتھ نہیں تھی؟ آگے چلیں, یہ شیعوں کی رجال کی معتبر کتاب مستدرکات و علم الرجال, اس کا جلد نمبر 7 جزء السابع, صفحہ نمبر 414. مسلم بن اسجع الاسدی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رجلا شجاعا عابدا زاہدا. پھر ہے کہ قولہ لیلۃ العاشوراء, یہ اس کی روایت میں نقل کی ہے انہوں نے. تو یہ وہ ہیں جو جنگ کربلا کے موقع پر سیدنا حسین کے ساتھ تھے اور صحابہ کرام میں سے تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ صحابہ کرام کتنے موجود ہیں, لیکن یہ رافضی ان کا نام تو لیتے ہیں اپنے بیانات میں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ صحابی ہیں, کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا, کیونکہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ صحابہ اور صحابہ کی اولاد حسین کے خلاف تھی. لیکن یہ باتیں کبھی نہیں کریں گے. ان کا نام کافی رافضی لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ صحابی تھے. ٹھیک ہے, اور آگے چلیں. یہ 72 تارے وہی شہداء کربلا کے بارے میں. عمر بن قرظہ انصاری, آپ کے والد جناب ماجد جناب قرظہ انصاری صحابی رسول تھے, اور یہ صحابی کے بیٹے ہوئے, تابعی ہوئے.
ٹھیک ہے جی. صحابہ کے بیٹے نام تو لیتے ہیں کہ عمر بن سعد نے جو ہے صحابی کے بیٹے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، اس کا نام کیوں نہیں لیتے جو کربلا کے شہید تھے؟ ٹھیک ہے، میں ان کا جواب دوں گا آگے چل کے انشاءاللہ اپنی کلپس میں، کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ پہ اور صحابہ کی اولادوں پر. انشاءاللہ آج سے سیریز شروع ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا ان کی اوقات ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلیں. یہ 72 تارے وہی کتاب شہداء کربلا کے حوالے سے لکھی گئی ہے. زیاد بن غریب الساعدی، آپ کے والد غریب صحابی رسول تھے، اور آپ کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. یعنی ان کے والد بھی صحابی، خود یہ بھی صحابی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی واقعہ کربلا میں شہید ہوئے سیدنا حسین کے ساتھ، لیکن کوئی بھی رافضین کا نام نہیں لے گا. آگے چلیں. یہ کامل فی تاریخی کتاب ہے، اس کے حوالے بہت دیتے ہیں رافضی اپنے بیانات میں، اور ان سے کافی انہوں نے روایت بھی لی ہے. ان کی سیدنا حسین کی جو کتابیں لکھی نا انہوں نے، تو اس سے کافی روایتیں لی ہیں ان کے رافضیوں نے. اچھا، ایک زہیر بن کین البجلی تھے جو شہید ہوئے تھے سیدنا حسین کے ساتھ. کہتے ہیں وکانا زہیر بن کین البجلی قد حج وکان عثمانین، یہ سیدنا عثمان کے جو ہے وہ ساتھ تھے، عثمانی تھے. پھر کیا لازم الحسین حتیٰ قتل ماہو، یہ عثمانی تھے اور سیدنا حسین کے ساتھ کربلا کے واقعے میں تھے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، قتل بھی ہوئے. زہیر بن کین کا نام بار بار شیعہ لیتے ہیں، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ یہ صحابی تھے، یہ عثمانی تھے. ٹھیک ہے جی، عثمانی تھے، سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے نام کبھی نہیں لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، لیکن نام نہیں لیں گے. کیوں کہ اگر نام لیں گے تو یہ دھوکے بازی کرتے ہیں نا، ان کی دھوکے بازی چل نہیں پائے گی. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. ان کے نزدیک مختار ثقفی جو ہے نا، یہ بہت بڑا ان کا کیا ہے، مجاہد سے بدلہ لیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ مختار ثقفی جو تھا، اس کو کس نے جیل سے آزاد کروایا. مختار ثقفی کا مسئلہ یہ ہے کہ مختار ثقفی جیل میں تھا. ٹھیک ہے جی، اس کو ابن زیاد نے جیل میں قید کیا تھا. جب اس کو جو ہے باہر نکلنے کی باری کیسے آئی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مختار ثقفی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے تھے. ان کی جو گھر والی تھی وہ مختار کی کیا تھی، بہن تھی. یہ دیکھیں آپ، یہ کتاب مقتل ابی مخنف، کیا لکھا ہوا ہے، عبداللہ کی زوجہ مختار کی ہمشیرہ تھی. ٹھیک ہے جی، جب مختار قید تھا تو اس کی ہمشیرہ جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پورا لکھا ہوا ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. زوجہ نے کہا میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک اپنے بھائی کی خیریت کو خبر نہ پالوں. یہ گفتگو عمیر نے ان کے گھر پہنچ کر دستک دی. عمیر ایک بندہ تھا جو مختار کے ساتھ قید تھا، لیکن وہ آزاد ہوا. پھر مختار نے اس کو کہا کہ تم جا کے ابن عمر سے ملو، وہ میرا بہنوئی ہے، وہ میری مدد کرے گا. پھر یہ عمیر آیا ابن عمر سے ملنے کے لیے. پورا واقعہ پھر یہ موجود ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 171 172 میں. پھر آگے دیکھیں کام کی بات. تو جب وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی ان کی زوجہ، تو ابن عمر نے کیا کہا کہ اگر یہ شخص یعنی عمیر جو آیا تھا مدینے، جس کو مختار نے بھیجا تھا ابن عمر کی طرف، اگر یہ شخص قابل اعتماد ہے تو میں اسے یزید کے لیے خط دیتا ہوں اور خط پہنچانے کا معاوضہ دینے کو بھی تیار ہوں. میرا خط یزید کو ملنے کے بعد تمہارا بھائی 1 منٹ بھی قید نہیں رہے گا. یہ عبداللہ بن عمر اپنی زوجہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ خط دے رہا ہوں، یزید کو دے گا، اور ابن زیاد کیا ہو جائے گا، جیل سے رہا ہو جائے گا. آگے چلیں. یہ کتاب مقتل ابی مخنف. ٹھیک ہے جی، تو مختار جیل سے آزاد ہو جائے گا. یہ آگے دیکھیں آپ صفحہ نمبر 180. عمیر جب پہنچا یزید کے پاس، اس کو پکڑ لیا یزید کے لوگوں نے. تو عمیر نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر نے اجرت دے کر اس سفر پر بھیجا ہے، یہ خط اور پوٹلی آپ کو جا کر دوں. عمیر کہتا ہے کہ میں اس وقت میں نے وہ پوٹلی کھول کر یزید کے سامنے رکھ دی. جب یزید کی نظر اس پر پڑی تو اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اظہار افسوس کرنے لگا، کیونکہ اس کو پکڑا تھا عمیر کو یزید کی سپاہیوں نے. تو عمیر نے جب ابن عمر کا خط دکھایا تو افسوس ہوا یزید کو. پھر آگے کیا ہے، عمیر کہتا ہے کہ یزید نے اپنے اسی وقت قلم و دوات طلب کی اور عبیداللہ بن زیاد کے نام خط لکھا جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا. مختار کو فوراً رہا کر کے اس کے بہنوئی عبداللہ بن عمر کے پاس بھیج دے. مختار کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آنا اور اسے کچھ رقم بھی ساتھ دینا.
مختار بن ابو عبید ثقفی جو سیدنا عمر رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کیا تھے؟ سالے تھے. ان کے سالے تھے, وہ جیل میں تھے, ان کو آزاد کروانے والے کون تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کا نام لیتے ہیں کہ مختار نے قتل حسین کا بدلہ لیا. تو اس کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جیل سے آزاد کروانے والے کون تھے؟ جیل سے ان کو آزاد کروایا ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھا. اگر وہ آزاد نہ کروا دے تو شاید مختار جیل میں ہی سڑتا اور وہیں مرتا. لیکن یہاں صحابی کا نام نہیں لیں گے. کیوں نام نہیں لیں گے؟ کیونکہ ان کا گھرندہ جو انہوں نے بنایا ہے کہ صحابہ کرام حسین کے مخالف تھے, یہ دھڑام سے گر جائے گا. ٹھیک ہے. اب آج میں نے صرف اس کلپ میں یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سیدنا حسین کے ساتھ تھے, ان کا کیا کردار تھا. اب اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا جو صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا, تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.